الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بعد از حمد و ثنا انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس سے مراد کون سے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا اور اللہ رب العزت سے وہ بھی راضی ہیں؟ تو صحابہ کرام ہی ایسی جماعت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر پوری طرح استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اور دین کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر فرمایا. کوئی دور سے بارگاہ رسالت میں آیا، کوئی قریب سے آیا، اور غلام آیا جس کا نام بلال ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وفا کی ایسی مثال قائم کی یہ دنیا رسم کرتی ہے. وہی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے جس کا نام بلال ہے اور وہ غلام ہے. جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ مؤذن رسول بنے اور وفا کی ایسی مثال قائم کی کہ زمانہ رسم کر رہا ہے. خادم خیر الانام بنے تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا. کوئی روم سے چل کر آیا تو اس کو صہیب رومی بنا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی فارس سے چل کر آیا تو وہ سلمان فارسی بنا. گویا کہ ہر صحابی جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور آپ کے ساتھ آ کے جڑ گیا اور دین اسلام کو اپنا دین بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی صحابی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو مقام ہے وہ بلند عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے مقام عطا کرنے پر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، جو آپ کے یار تھے، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. اب صحابی کا مطلب کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس نے جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی موت واقع ہوئی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. جو بندہ مومن
جس کی زندگی کا سب سے اہم اور بڑا سبب یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے جو مسلمان ہے اور مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ ہم سے اللہ راضی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اگر اس چیز کا پتہ چلانا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعمال صالحہ کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے اور رات کو نوافل پڑھا کرتے تھے اور نیکی کے دیگر کام کیا کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنے نفس کے اوپر اتنا سختی کرنے کے باوجود بھی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو۔ اعمال صالحہ صرف اس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں، نیک اعمال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو کیا معلوم کہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ روزہ اس کا مقبول ہوا ہے یا نہیں؟ یہ تمام باتیں جتنی بھی عبادات ہیں سب مخفی ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے قبول کی ہیں یا نہیں کی۔ اس کے بارے میں بندہ کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ یقینی دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکتا خواہ وہ نمازی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کائنات میں تخلیق آدم سے روز قیامت تک بعد از انبیاء جس جماعت کو اللہ رب العزت اور اللہ کے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوئی ہے، یقینی سند جن کو عطا ہوئی ہے، وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اور ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سامعین فی احتشام، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا حق ادا کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں جس عظیم جماعت نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور پھر صحابہ کرام نے دین اسلام کی لازوال جو شجر آبیاری کی ہے، وہ شجر جس کی آبیاری صحابہ کرام نے کی ہے اپنے خون سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اور عرب و عجم کے میدان میں جنگ میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، صرف اپنی جانوں کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اور صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی، علم و حکمت اور دین اسلام کے بے مثال موتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، انعام خداوندی کے مستحق ٹھہرے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مستحق بنے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، اس کی شان قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ یقیناً علماء اہل سنت و جماعت کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی جو شان و شوکت ہے، عظمت، ادب و احترام اور خصوصیات اور کمالات پر مبنی لاتعداد آیات بینات موجود ہیں، جن میں سے چند ایک آپ سماعت فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ یہی امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور پھر ہجرت کی، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو وہ یہی اللہ سے امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان کے ساتھ ہجرت بھی کی، پھر جہاد میں بھی شریک ہوئے، تو وہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ فتح میں آیت نمبر 29 کا حصہ جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے ساتھ سعادت مند صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار کے مقابلے میں آئیں گے تو وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ بڑے طاقت والے ہوں گے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ آگے فرمایا رحماء بینہم، لیکن جب وہ آپس میں بیٹھیں گے وہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے اتفاق کے ساتھ وہ آپس میں معاملات کرتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور جب تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ طلبگار ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل کے، اس کے فضل کے امیدوار ہوتے ہیں اور اس کی رضا کے امیدوار ہوتے ہیں، اور ان کے ایمان اور عبادت کی علامت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو علامات ہے نا ان کے ایمان کی اور عبادت کی جو علامات ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر نمایاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو ایسے روشن کر دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، وہ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر نمایاں کر دیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا ہے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک اور مقام پر سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے اور پھر جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں سب سے بلند مقام رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ غار میں وہی موجود تھے۔ یاد رہے کہ عبادت اور عیادت کر کے مرتبہ آج بھی حاصل کر لیا جاتا ہے۔ جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں، جو لوگ کسی مرشد کامل سے فیض حاصل کرتے ہیں، آج بھی یہ ممکن ہے کہ عبادت اور ریاضت کر کے، مراقبہ کر کے، مرشد کا فیض حاصل کر کے اب بھی مقام ولایت حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر مقام صحابیت حاصل کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات اس حالت میں کرے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی اس نے اپنے ایمان کو لایا ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ صحابی نہیں بن سکتا۔ حوالہ وقار عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ذرا کچھ احادیث طیبہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر صحابہ کرام نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا، مشن مصطفیٰ کو اس انداز سے بلند کیا کہ صحابہ کرام کی پورا سر آواز سے صحرا اور ریگستان، جنگل، پہاڑ قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ لجپال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جذبے اور خلوص کا ذکر خیر فرمایا اور پھر واضح کر دیا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کہ جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک سماعت فرما لیجیے، فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، کہ میرے صحاب جتنے بھی میرے اصحاب ہیں ان کی عزت کرو کہ وہ تمہارے لیے بہترین آدمی ہیں۔ اگر تم انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور پھر حدیث پاک ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، یہ ان کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگ بھی اس پر لعنت ہوتی ہے جو میرے صحابی کو گالی نکالتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی حدیث پاک سماعت فرما لیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی مباحۃ الا لمن سب اصحابی، میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے جائز ہے سوائے اس شخص کے جس نے میرے صحاب کو
گالی دی، جس نے میرے اصحاب کے بارے میں زبان درازی کی، غلط بیانی کرتا رہا اور میرے اصحاب کے بارے میں فضول گوئی کرتا رہا، گالیاں بکتا رہا، اس کے لیے میری شفاعت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد پاک سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب کس قدر ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر صحابہ کرام کا ادب نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوگی۔ کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، تصویر تیری ہم نے اے جلوہ جانانا، سو آئینے تھوڑے ہیں اب دل میں اتاری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے باری ہے۔ معزز سامعین ذی احتشام، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں دین اسلام کو پھیلا دیا، اور ان صحابہ کی وجہ سے آج اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرتیں کر کے مختلف ممالک میں نہ جاتے اور مختلف ممالک میں جا کر دین اسلام کی شمع کو روشن نہ کرتے تو آج ہم تک دین اسلام کبھی نہ پہنچتا۔ تو یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت ہے، یہ ان کی دل لگی ہے جو انہوں نے دین اسلام کے لیے خالصتاً حاصل کی، اور نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے سفر کیے، اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے پیارے دین اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تبلیغ کو تعریف کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ میں مصروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہم بھی وہی کام کریں کہ جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا، اور پھر اس کام جو تبلیغ دین کا کام ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جس کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے، اخرجہ اللہ تعالی نے نکال لیا ہے، اخرجت للناس لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے کہ تم لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ وہی کام ہے جو صحابہ کرام مختلف ممالک میں جا کر کرتے رہے۔ آج اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر دین اسلام کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں یا دین اسلام کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہیں تو یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، یہ یار غار مصطفیٰ ہیں، غم گزار مصطفیٰ ہیں، اور ہر جگہ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور اس لیے ان کو رازدار مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو اس طرح اٹیچ کیا ہے کہ آج بھی اگر غور کیا جائے کہ مزار مصطفیٰ اور مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جگہ موجود ہے، جہاں پر روضہ رسول ہے تو وہیں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے، یعنی کہ موت کے بعد بھی، موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اپنے یار کو یار سے جدا نہیں کیا۔ یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی نیکیاں کتنی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی شخص موجود ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہوں، جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی ہیں اتنی ہی نیکیاں اس کی ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ ایسا بھی ایک شخص موجود ہے۔ تو آپ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا عمر ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی، میرے دل میں تھوڑا سا غم آ گیا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اس آسمان کے تاروں کے برابر ہو گئی ہیں تو میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ پریشان مت ہو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں اور تیرے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی جو غار میں انہوں نے میرے ساتھ کی وہ غار والی نیکی ایک طرف ہے، یعنی کہ